مرد ہوتے تو پھر علی کے سامنے انکار کر کے دکھاتے. بچے چھتوں پہ تھے، رسول پہ پتھروں کا حملہ کرنا چاہتے تھے. ابھی بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے، ماؤں کے چہرے پہ مسکراہٹ، باپ کے دل میں تسلی. اتنا زخمی کر دیں گے کہ آج مکے کی گلی میں قتل ہو جائے گا، ہم کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے، بچوں نے مار دیا. بچے شرارتی ہوتے ہیں، بچے ناسمجھ ہوتے ہیں. ابھی یہ سوچ رہے تھے یا رسول گلی میں آئے. بچوں نے یوں پتھر نبی کے جسم کی طرف کیا، یا گلی کے موڑ سے علی برآمد ہوئے. علی کی دشمنی پڑھ رہا ہوں، علی کی دشمنی. تاریخ کا سفر کرنے لگا، یوں تیرنے لگا ہوں ہسٹری کے اوپر سے. گلی سے امیر المومنین برآمد ہوئے، انگلی کا اشارہ، ہاتھ وہیں سے نیچے آ گئے، پتھر وہیں سے گر گئے. اب آگے مصطفیٰ، پیچھے مرتضیٰ، آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ. کافروں کے بچے تعاقب کر رہے تھے کہ علی ہٹے محمد پہ حملہ کریں، علی ہٹے محمد پہ حملہ کریں، علی ہٹے محمد پہ حملہ کریں، علی ہٹے محمد پہ حملہ کریں. جتنی میری سروس ملتان میں ہوئی ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے کہ آج تک میری خطابت کی تاریخ میں ملتان میں میری خطابت کے جملے کا ایک لفظ بھی قتل نہیں ہوا، اور یہاں یہ جملہ بھی قتل نہیں ہوگا. مشرکوں کے بچے چاہتے تھے علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. کافر آج بھی چاہتے ہیں علی ولی اللہ ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. ان کی سازش ہے، حملہ علی پہ نہیں کرنا چاہتے. تحفظ رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ. دروازہ بند ہو، لاک لگا ہو تو گھر والے مطمئن ہو کے سوتے ہیں. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو اطمینان ہے کیونکہ دروازے کا نام علی ہے. کوئی چور آئے بھی تو کہاں سے آئے، سامنے علی کھڑا ہے. علی ولی اللہ ہم اسی لیے نہیں چھوڑتے تاکہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ محفوظ رہے. بات ذہن میں سرکار. علی کی دشمنی. کان صاحب مکہ پہلی دعوت لا الہ کی تبلیغ، گواہی علی نے دے دی. اگلے دن بازار میں تبلیغ، حفاظت علی نے کر دی. مکہ کے مشرکوں نے سوچا کہ ایسے کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، ایسے کرتے سوئے ہوئے محمد پہ حملہ کریں. یہ سوئے مصطفیٰ پہ حملہ کرنے گئے، چادر ہٹائی تو نیچے سے علی. کافر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جہاں بھی محمد رسول اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آگے سے یہ علی. اب اگلا ایک جملہ ہے، اس جملے سے تقریر کا رخ بدلنے لگا. کلمہ نبی کا پھیل رہا تھا، دشمنی علی کی بڑھ رہی تھی. کلمہ پھیل رہا تھا، بندے مسلمان ہو رہے تھے کسی ڈر یا کسی خوف کی وجہ سے. اب رسول مکہ چھوڑ چکے ہیں، اب یہ مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، مسلمانوں کی پہلی ریاست. اسلام اپنے پاؤں پہ اب کھڑا ہو چکا ہے. اب اسلام کو کسی دشمن کا ڈر نہیں تھا. مکہ سے سازش تیار ہوئی، لشکر لے کے مدینے پہ حملہ کرنے کا سوچا. بدر کے کنویں پہ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا. کفر 1000 کی تعداد لے کے آیا تھا اور یہ ٹھان کے آیا تھا کہ جو بندے مکے سے مسلمان ہو کے گئے ہیں وہ ہم میں سے کسی کا غلام، کسی کے غلام کا بیٹا، کسی کے نوکر کا بھتیجا. یہ غریب لوگ کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ مدینے چلے گئے. اگر ہم انہیں میدان میں للکاریں گے تو جب ہم ایک کر کے میدان میں آئیں گے تو سامنے سے ہمارا نوکر نہیں آئے گا، نوکر کا بیٹا نہیں آئے گا، نوکر کا بھتیجا نہیں آئے گا. اگر آ بھی گئے تو یہ تو غربت کی حالت میں رہ رہے ہیں. ہم گھوڑوں پہ ہوں گے، یہ پیدل ہوں گے، ہم تلواروں کے ساتھ ہوں گے، یہ نہتے ہوں گے.
ہم کھا پی کے جائیں گے، یہ بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ بدر کے کنویں پہ 1000 کافر مصطفیٰ اور دین پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا، یہ سوچ کے کہ ادھر سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن پھر اسلام نے بھی رخ بدل دیا، ادھر سے 1000 آیا، ادھر سے اکیلا علی آ گیا، ادھر سے 1000 کافر آیا، ادھر سے اکیلا علی آ گیا۔ پھر علی نے ان کا اتنا نقصان کیا، علی نے ولید بن عتبہ مار دیا، علی نے عاص ابن سعید مار دیا، علی نے عتبہ ابن نوفل مار دیا، علی نے نوفل ابن خیلد مار دیا، علی نے حارث بن زمہ مار دیا، علی نے زمہ ابن اسود مار دیا، علی نے لوزہ ابن ربیہ مار دیا، علی نے سعد ابن دار مار دیا، علی نے حکم ابن کاف مار دیا، علی نے زید ابن ملیس مار دیا، علی نے منبہ ابن حجاج مار دیا۔ یہ عرب کے بڑے بڑے سرخیل جو تھے، جن کے کہنے میں کئی کئی قبیلے تھے، علی نے سب کی گردنیں کاٹ دی۔ اب جس کا بھائی مرا تھا، جس کا بیٹا مرا تھا، جس کا بھتیجا مرا تھا، جس کا باپ مرا تھا، اگر وہ بعد میں مجبوراً مسلمان بھی ہو گیا تو اس نے محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ نہیں پڑھا۔ اگر یہ بعد میں مسلمان ہو بھی گئے تو بولو ملتان والو، انسانی فطرت ہے۔ یہ رب کے کینہ رکھنے والے لوگ تھے، یہ اندر کی بات کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یہ بغض رکھنے والے لوگ تھے۔ جس کا باپ علی نے مارا تھا، جس کا بھائی علی نے مارا تھا، جس کا بیٹا علی نے مارا تھا، جس کے خاندان کا ایک فرد علی نے مارا تھا، اگر وہ بعد میں مجبوراً مسلمان بھی ہو گیا تو وہ محمد رسول اللہ تک گیا۔ وہ باپ کے قاتل کا کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ علی کو دشمن تصور کر رہا تھا۔ علی کی دشمنی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس سے زیادہ آسان کر دیتا ہوں، وہ آ نہیں رہا تھا، رسول تلوار نہیں اٹھا رہا تھا، یا تو وہ خود لڑتا نا، جو بھی اس کی دشمنی کرتا وہ آسمان سے عذاب بھیج، بیمار کر کے مار دیتا، پتھر بھیج کے مار دیتا، زمین کو کہتا نکل لے، وہ بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، رسول لڑ نہیں رہا تھا، اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا۔ اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا۔ اب ان دونوں کے دشمن جب علی مار رہا تھا تو پھر دشمنی علی کی پھیل رہی تھی۔ میں اپنی قوم کے بچوں کے لیے حقیقتیں پڑھ رہا ہوں، یہ باتیں ممبر سے بیان نہیں کی جاتی زندگیاں بچانے کے لیے۔ میرے جیون کا نام علی ہے، میری سانس کا نام علی ہے۔ اب یہ دین نہیں پھیل رہا تھا، قرآن ماں کتاب ہے، جو اس میں رسول ہے، قرآن نماز سے علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ متوجہ صاحب، اب یہ کلمہ پھیل رہا ہے اور دشمنی علی کی پھیل رہی۔ بدر کے کنویں سے علی کے ہاتھوں میں مرے اور زخمی ہوئے واپس پلٹے، تیاری کر کے 1 سال بعد پھر احد کی پہاڑی پہ چلے گئے۔ اب یہ باتیں ہسٹری ہیں، ان سے کوئی کسی صورت میں نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ اب لشکر کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اب پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے، پہلے صرف لڑنے آئے تھے، اس بار بدلہ لینے آئے۔ لڑنے میں اور بدلہ لینے میں فرق ہے، بدلہ لیتے ہوئے ایک کیفیت اور ہوتی ہے۔ جس کا باپ مرا تھا اب وہ 1 سال بے چین رہا تھا، علی کا بدلہ لوں گا، علی سے بدلہ لوں گا، علی سے بدلہ لوں گا۔ یہ بدلہ لینے کے لیے احد کے پہاڑ میں اتنا زوردار حملہ کیا، نئے مسلمان نبی کو چھوڑ گئے۔ ایک نشیب میں نبی کو اکیلا پایا، ان کو پتا تھا کہ یہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ جسے تقریر کا پہلا جملہ یاد ہے، میں آخری نتیجہ اسی جملے پہ دوں گا۔ انہوں نے فوراً محمد پہ حملہ کرنا چاہا،
ان کو پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ ہے. علی ولی اللہ نہیں. ابھی بالکل قریب پہنچے تھے, نبی نے آنکھیں اٹھا کہا نادے علی. نبی نے بند آنکھیں, بالکل دشمن اتنا قریب نبی کے پہنچ گیا تھا کہ کتابیں کہتی ہیں کہ نبی ایک تلوار کے فاصلے پہ تھے, ایک گز کی دوری پہ تھے. ابھی یوں تلوار چلنی تھی اور نبی کے قتل کا پروگرام یوں چاروں طرف سے گھیرا ہوا. نبی نے آنکھیں بند کر کے پکارا, اور آنکھ بند کر کے جب کھولی تو قاتلوں کے سر نظر آئے. وہ جو ابھی جن کے چہروں پہ خون تھا, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جن کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا, جو شدت سے حملہ کرنے آئے تھے, ان کے دھڑ تڑپ رہے تھے. کھلتی ہوئی آنکھیں قاتلوں کے سر دیکھے, گھوڑے واپس دوڑتے ہوئے دیکھے, لہو کی ندی دیکھی. رسول نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ جب یوں سر اٹھا کے دیکھا تو زانو پہ نبی کا سر رکھے ہاتھ پھیرا. نبی کا سر مبارک اپنے زانو اقدس پہ رکھ کے اپنے ہاتھ نبی کی پیشانی پہ پھیرا. نبی نے آنکھیں کھولتے, اب میں شبلی نعمانی کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. شیعہ جملہ نہیں ہے یہ, شبلی نعمانی کا جملہ ہے. انہی کا جملہ انہی کی طرف پلٹانے لگا ہوں. شبلی نعمانی کہتے ہیں رسول نے آنکھیں کھول کے کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے. اب یہ شیعہ, میں نے پہلے کہا میں شیعہ حوالہ نہیں ہے, یہ سنی حوالہ. شبلی نعمانی نے کہا ہے جب سب چلے گئے تھے. تو جب شبلی نعمانی نے کہا سب چلے گئے تو پھر اس کا مطلب سب چلے گئے تھے. جب سب چلے گئے تھے تو کیوں نہیں گیا؟ شبلی نعمانی کہتے ہیں علی ماتھا چوم کہتا اکفرت بعد الایمان, ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. اس کا مطلب جو گئے اب وہ مسلمان نہیں رہے, وہ کافر ہو. اب دوسری بار جن کے پھر علی نے مارے, اب ان کے دل میں پھر علی کی اور زیادہ دشمنی پھیل گئی. بغض علی اور بڑھ گیا, دشمن علی اور پھیل گئی. رسول مکہ کو فتح کرتے ہیں. اشروں کا سفر ہے جو میں لمحوں میں کر رہا ہوں. رسول نے مکہ فتح کر لیا. جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کا خطرناک ترین دور یہ آیا کہ کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا. آواز بیچ تک آ رہی ہے نا جی؟ میں پوری کوشش کروں گا آواز پہنچ. کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا. اب جب اس نے مصلحتاً کلمہ پڑھا تو خدا نے بھی انہیں مسلمان نہیں کہا, منافق کہا. خدا نے بھی نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہو گئے, منافق, کیونکہ مصلحتاً مسلمان ہوئے, مجبوراً کلمہ پڑھا. اب توجہ میری طرف کرنا, انہوں نے جلدی جلدی اسلام کی قمیض پہن لی. نیچے کفر ہی تھا, اوپر اسلام کا لبادہ ہو اندر کفر ہو, اسے منافق کہتے. اسے اردو زبان میں کہتے ہیں اندر کچھ باہر کچھ.
مسلمان ہو گئے، اب یہ مسلمان نہیں رہے، منافق ہو گئے۔ منافق ہوئے تو اللہ نے بھی ایک آیت نہیں بھیجی، وہ سامنے لکھی سورت، خدا نے بھی پوری سورت بھیج دی۔ خدا نے بھی کہا منافق ہیں یہ۔ اب وہ اگر منافق ہے اور قرآن میں پوری سورت آئی ہے تو کسی بھی تفسیر میں نہیں لکھا کہ نبی نے بد دعا کی سارے منافق مر گئے۔ زندہ رہے، زندہ رہے تو پھر شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، شادیاں ہوئی تو پھر اولادیں بھی ہوئی ہوں گی، اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئی ہوں گی، ان کی اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ منافقت کی نسلیں آج تک زندہ ہیں۔ تو جب منافق آج تک زندہ ہے تو یہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا۔ مولا حسین عزت ہے۔ اب منافقت پھیل رہی تھی، خدا قرآن میں نشانیاں دے رہا تھا، یہ جو تیرے پاس آتے ہیں، جب تجھ سے اٹھ کے جاتے تو اندر بیٹھ کے یہ مشورے کرتے، یہ چھپ کے مشورہ کرتے، خدا جبریل کے ذریعے مخبری کر دیتا۔ یہ دور جا کے خدا نے بھی نشانیاں بتائی، نام نہیں لیے۔ پوری سورت ہے، کوئی نام دکھاؤ، اوپر لکھا منافقون، نیچے نشانیاں، نیچے نشانیاں، نیچے نشانیاں۔ ملتان میں جگر بولنے چاہیے، یہاں پہ آوازیں نہیں، یہاں پہ جگر کی آواز آنی چاہیے۔ خدا نے بھی نام نہیں لیے، نشانیاں بتائی ہیں۔ تو جب اللہ نے نام نہیں لیے تو پھر ٹی وی پہ ہمارے کسی مولوی سے نہ پوچھو کہ نام لے کے عزت کیوں نہیں کرتے۔ بھائی جب اللہ ہی نام لینا پسند نہیں کرتا، ہم سے کہتے ہیں نام لو، پہلے اللہ سے کہو۔ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم پیسے دے کے ٹی وی بجانے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی نہیں بلاتا۔ ہمیں بلا لو نا، پھر یہ جو رنگین داڑیوں والے مولوی ہیں، یہ پھر ہمارے سامنے بیٹھے گی، ہم سے سوال کریں جی آپ سارے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی کتاب میں نہ ہو تو مجھے جس مرضی چوک پہ بلانا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول نے جو آخری حج کیا، جسے حجت الوداع کہتے، اس آخری حج میں جو آپ کی کتابوں میں تعداد لکھی ہے وہ تعداد ہے 1,22,000 کے قریب صحابی تھے، اور ایک میں ہے 1,25,000 کے قریب صحابی۔ یہ بات پہلی بار ممبر سے کہنے لگا اور ملتان سے کرنے لگا۔ 1,25,000 صحابہ اکرام رسول کے آخری حج میں تھے۔ مہربانی کر کے یہ سارے ملک کے مولوی میری آنکھوں کے سامنے بٹھاؤ، 1,00,000 چھوڑ 25,000 کے نام بتا۔ ملتان والے میری منت کر رہے، چل میں ملتان ماتمیوں کو وجہ سے رعایت کرتا ہوں، 25 چھوڑ 20,000 کے بتا۔ تو جب تو 20,000 صحابی پی کے بیٹھا ہے، 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو قیامت کہاں سے؟
تو 1,20,000 کو نام مان کے پکا مسلمان. تو 1,20,000 نام ہضم کر لے اور ڈکار بھی نہ لے. 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو ہم کافر، یا پھر تو بھی سب کو مان. تو اگر تو سب کو مانے گا تو پھر ان کو کیسے مانے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی یہ کڑوی گولیاں ہیں، یہ نکلی نہیں جانی. وہ لوگ دور رسالت میں تھے لیکن قرآن میں انہیں منافق کہا گیا. خدا نے بھی نشانیاں بتائیں، نام نہیں لینا. چلے جی ایک بہترین کھرا نکالنے لگا. کھوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال. چور آپ نے پکڑنا، کھرا نکالو جی. لے جی میں یوں، ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے، ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے. میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں. چور کے گھر پہنچنا آپ کی ذمہ داری. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے. منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں. کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے، سب گئے، سب نے تلواریں اٹھائیں، جنگ کا سامان اٹھایا، فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے، تیار ہو گئے. جب این تیار ہو کے قافلہ جانے لگا، رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے. یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی، رسول نے کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر، جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے. سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا، چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا، رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں، پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں، پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے، بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ. تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائیں نا، جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرے. یا علی آپ رکیے، چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے. کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا اللہ. بس یہ سفر وہی تھا.
सहम जंग अली नहीं। मदीने से निकल के भी मुड़ मुड़ के मदीने आखिरी बार शहर देख रहे हैं, फिर पता नहीं आओ हो कि ना बचे या ना बचे। ये बड़ा, अब इसमें अल्लाह का मंसूबा क्या था? मुनाफिक को जाहिर करना था। तकरीर का पहला जुमला ये मेरी प्रकार है और इसी पे मैंने घूमना है। काफिर चाहते थे कि अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो। अल्लाह तबूक में चाहता था कि अली हटे ताकि ये मोहम्मद पे हमला करें, मुनाफिक ज़ाहिर हो। ये अली के खौफ की वजह से सहमे हुए। जरा अली का खौफ खत्म करो। अली मदीने रह गए, ये जंग के लिए, जंग होनी नहीं थी, वो नहीं हुई। जो सामने लश्कर था उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, वो वापस पलट गए। आधे रास्ते से रसूल वापस आ गए। जब रसूल वापस आए तो अब तसल्ली हो गई बंदों को कि अब बच गए। अब जब तसल्ली हो गई कि अब बच गए, तब इन्होंने कहा कि अब ये ना बचे। यार आप सुन क्या रहे हैं? मैं जिगर निकाल रहा हूं यूं तारीख का। इन लोग अब हम तो बच गए, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना। अली साथ नहीं। अब जब तबूक से वापस पलटे तो एक पहाड़ी है जिससे गुजरना था, उस पहाड़ी को कहते उकबा, ऐन काफ बे या उकबा। इस वाक़े को किताबों में वाक़या उकबा के नाम से याद किया गया। हवाला नोट करना चाहें तो शवाहिदुन नबुव्वत अब्दुर रहमान जामी की किताब है। सुन्नी किताबों का अगर आप चाहेंगे तो इस मिंबर तक तो मैं ढेर लगा सकता हूं। अहले सुन्नत किताबों का हवाला इस वाक़या उकबा के बारे में। जब वो उकबा की पहाड़ी थी तो नौजवान जो बच्चे थे, उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना। अली नहीं है, रसूल तन्हा है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। सुनिएगा, सुनिएगा। जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ, ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, रसूल की ऊंटनी का पांव फिसल गया। तवज्जो अब आपने पूरी मेरी तरफ करनी है। अब खुरे का टाइम आया तो आप इधर उधर देखना शुरू हो गए। हम कहेंगे हादसा हो गया, ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई। लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ। भाई तदबीरें सिर्फ ये तो नहीं कर रहे थे ना, वो भी कर रहा था। मुनाफिकीन ने कहा देखें या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मानने को तैयार है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये आपसे अकेले कैसे होगा? फरमाया अल्लाह ने जिन्हें लेके जाना है उनका नाम भी बता दिया। कौन जा रहा है? फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमार यासर। ये दो सहाबी मेरे साथ जाएंगे, तुम सब नीचे से जाओ। अमार जी या रसूल अल्लाह, मेरी ऊंटनी की महार पकड़। लफ्ज सुना, बिल्कुल बेआईन ही वाक़या पढ़ रहा। रिसालत में आपने फरमाया क्योंकि रसूल पाक अपनी सवारी के लिए चाबक या ताजियाना इस्तेमाल नहीं करते। रिसालत में आपने फरमाया हुज़ैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है। वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊंटनी को पीछे से हाँकना। हुज़ैफा कहता पर नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताजियाना ही नहीं मारने देते, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया है, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिसपे नबी बैठे होंगे? इसे कहते हैं सहाबियत।
मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा, तो जानवर की फितरत है जब उसको ताज किया ना वो दौड़ती, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक है, ये संभलेगी कैसे? हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ, अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना, हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊंटनी को धक्का दे के हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई, कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे, इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था, एक तेज चढ़ाई पे रिसालत बाब ने आवाज, हुज़ैफा जी या रसूलल्लाह, ये चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह पे मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। हुज़ैफा कहते हैं, हुज़ैफा इसकी रवायत के, वो कहते हैं मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे आ रहे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। अब बेहतर समझते हैं बुजुर्ग, बेहतर इसकी गवाही देंगे कि जब घोड़ा तेज ऊपर चढ़ रहा, ऊपर से उसके मुंह पे मारा जाए, उसे रेजिस्ट किया जाए, तो वो उसी तेज रफ्तारी से पीछे को पलट। जब हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया तो वो घोड़े पीछे की जानब दौड़े। रिसालत माब उतराई जा चुके थे, हमारे यासर रसूल की ऊंटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, अटपट हुए हुए रसूल की तरफ दौड़े, कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल की आवाज आई, हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देखा था, या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। घोड़े पहचान लिए। अब हुज़ैफा कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये जो, क्योंकि अरबों में घोड़ों की वजह से पहचान बड़ी आसानी से मुमकिन थी। अरब तो क्योंकि सवारी उनकी घोड़ा थी, वो तो घोड़ा बोलता था तो आवाज पहचान लेते थे किस नस्ल का है। उसका मैंने बंदे नहीं घोड़े पहचान लिए, ये फलां फलां की सवारी थी। जब नाम लगा रसूल ने कहा खामोश। अब हिकमत सुनना, खुरा बिल्कुल सर पे पहुंच गया है। अब मैंने यूं ये रखना है और खुरा पकड़ा जाना है। अब मैंने देखना कि आप चोर पकड़ते कैसे हैं। अब देखोगे मुल्तान कैसे मेहनत सुनता है। रसूल ने फरमाया, हुज़ैफा बंदों के नाम मदीने जाके नहीं लेने। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमला किया। फरमाया, अगर तुमने मदीने जाके इनके नाम लिए तो इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी। लोग कहेंगे कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिए, फिर कलमा नहीं फैलेगा, फिर दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम यहीं पे यहीं रुक जाएगा। इनकी वजह से मैं अल्लाह का दीन रोकना नहीं चाहता, मैं तबलीग मजहब को रोकना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, तो ये भी तो कोई बात नहीं कि इनकी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश, अल्लाह ने नाम भी नहीं लिए, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, अल्लाह भी नाम नहीं ले रहा, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते। फिर बंदों को कैसे पता चलेगा जो क़यामत तक के लिए लोग आएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे मुखलिस कौन थे, तेरे दुश्मन कौन थे? नबी ने कहा, क्या ये निशानी थोड़ी नहीं है? अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए तो अली जनाजा नहीं।
میری زندگی میں مر گئے تو میں نہیں پڑھاؤں گا، میرے بعد مر گئے۔ جنازہ مغفرت کی دعا ہے، جنازے کی تکبیر مغفرت کی دعائیں معصوم نہیں کرے گا۔ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں اگلی 17 واقعہ کو پورا لکھنے کے بعد لکھی ہے، انہوں نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ لکھا ہے منافقین، عقبہ کی پہاڑی میں۔ واقعہ عقبہ پورا لکھنے کے بعد انہوں نے نیچے لکھا کہ اس واقعہ عقبہ کے بعد جب بھی کوئی مدینے میں مرتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حذیفہ اور عمار کو ڈھونڈتے تھے کہ جنازے پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا۔ علی کی دشمنی دعوت ذوالعشیرہ کافروں سے شروع ہوئی، مدینے میں منافقوں میں آ گئی۔ یہ منافقت چلتی چلتی پہلے سوال کا جواب میں نے 50 منٹ میں دے دیا کہ علی کی دشمنی ذاتی نہیں تھی، اللہ اور نبی کی دشمنی تھی۔ اور کس کس سے تھی؟ اگلا جواب کہ جو علی کی آخری جنگ ہوئی ہے وہ جمل اور صفین میں کافروں سے نہیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے اگلا نتیجہ دوں اور یہیں پہ سلام کروں، اگر بات کو پھیلاؤں گا تو 1 گھنٹہ اور گزر سکتا ہے۔ اب یہیں پہ نتیجہ دینے لگا، اسی موڑ پہ نتیجہ دینے لگا۔ 80 جنگوں پہ گئے ہیں میرے امام، کسی جنگ میں علی کے بدن پہ خراش بھی نہیں آئی، ٹھیک ہو گیا۔ اتنے رن میں اتنی تلواروں اور نیزوں کے درمیان لڑنے والا علی کوفہ میں ایک ضرب سے شہید کیوں؟ سوال میں نے ملتان کی ہوا میں چھوڑا۔ جو چاروں طرف سے تلواروں کا رش تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مسجد میں علی نے شہادت کیوں لی؟ میرے اللہ اگر تو نے علی کو شہادت دینی تھی کسی میدان میں دیتا، تیرے دین کا روب بڑھتا، تیرا دین بچاتا بچاتا علی فلاں میدان میں شہید ہو گیا۔ شہادت دی تھی تو میدان میں کیوں نہیں دی؟ دوسرا سوال، امیر المومنین نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے خم غدیر تک کسی موقع پہ نہیں کہا فوزت برب الکعبہ؟ مکہ میں اعلان کیا، نہیں کہا فوزت برب الکعبہ، تبلیغ کی، نہیں کہا فوزت برب الکعبہ، بستر محمد پہ سو کے کہا، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، بدر فتح کر کے نہیں کہا، احد کا فاتح بن کے نہیں کہا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے نہیں کہا، مرحب کو قتل کر کے نہیں کہا، خندق میں کل ایمان بن کے نہیں کہا، زہرا کا شوہر بن کے نہیں کہا، حسنین کا بابا بن کے نہیں کہا، خم غدیر میں اپنی ولایت کا اعلان کروا کے نہیں کہا، صحابہ سے اپنی بیعت کروا کے نہیں کہا، 19 رمضان کو کیوں کہا؟ دونوں سوال ایک جواب میں پرونے لگا ہوں۔ جنگ میں، میدان جنگ میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اور فوزت برب الکعبہ 19 کو کیوں کہا؟ تیار ہے ذہنی طور پہ؟ ہر میدان میں علی گئے تھے دین بچانے کے لیے۔ اب علی کے سامنے کافر نہیں منافق تھے، منافق علی کے لیے ہر سازش تیار کر رہے تھے، اتنی سازشیں تیار کر لی تھیں کہ اگر وہ سازشیں تاریخ کا حصہ بن جاتی تو آج حقیقت سمجھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ امیر المومنین کو خبر تھی کہ سازشوں کا مرکز بن رہا ہے اور میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی سازشیں ہوں گی، اتنی سازشیں ہوں گی کہ ایک دور آ جائے گا پھر علی والوں کو یہ کہہ کے قتل کر دیا جائے گا، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر علی نے بھی کہا کہ اب میدان کا انتخاب نہیں کروں گا، اب میں بھی مسلح کا انتخاب کروں گا، میں بھی
مسلح کو چنوں گا۔ علی نے وضو کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے مسح کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے قیام کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے رکوع کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی۔ ادھر علی کا سر سجدے میں آیا، ادھر قاتل کی ضرب آ گئی۔ علی نے کہا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا۔ سجدہ کر دیا، تو بچ گیا۔ علی کا